الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں یہ مہینہ عبادت و ریاضت اور ادب و احترام سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، چونکہ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان بڑے اعلیٰ انداز میں، جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، سرمایہ دار حضرات ہیں، وہ مخلوق خدا کی بڑی خدمت اللہ کے فضل سے کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس موقع پر ایک پیغام دوں کہ جہاں ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں وہاں ہمارے معاشرے میں سادات کرام بھی ہیں، تو سادات سے محبت کرنا، سادات کی عزت و احترام کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ پیغام کہ سادات سے بھی محبت کرنی، سادات کی عزت کرنا، چونکہ اس لیے کہ ہر قریے میں، ہر شہر اور ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں اللہ کے فضل سے سادات موجود ہیں۔ تو سادات میں سے بھی کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو مالی لحاظ سے انتہائی کمزور ہوتے ہیں، مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ و خیرات نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں اپنے تمام سننے والے ناظرین سے یہ بات کروں گا کہ اپنے طیب اور طاہر مال میں سے، اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ و خیرات نہیں دیا جا سکتا، اپنے پاکیزہ مال میں سے، طیب و طاہر و حلال مال میں سے آپ سادات کی بھی خدمت کریں، سادات کے معاملات کا بھی خیال رکھیں۔ میں آپ کی نظر ایک انتہائی مختصر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، بغداد میں رکا، تو ان میں سے ایک بزرگ نکلے کہ میں بغداد کے شہر سے کچھ لے کر آؤں، سفر کی طرف جا رہے ہیں ہم، سفر حرمین کی طرف۔ تو راستے میں ایک سید زادی سے ملاقات ہوئی، تو سید زادی نے اپنے حالات کو بیان کیا، تو ان بزرگوں کے پاس جتنا بھی زاد رات تھا سفر حرمین کا، وہ سارا ایک سید زادی کے قدموں میں رکھا اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں نے ایک سید زادی کی خدمت کی ہے، ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اب حاجی چلے گئے، جب حج کر کے قافلہ واپس آ رہا تو ان بزرگوں کے ذہن میں آیا کہ چلیں میں بھی اپنے آنے والے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کروں، حج جیسی عظیم عبادت کا فریضہ ادا کر کے آ رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ جب راستے میں ان سے ملے تو ان نے جب حجاج کو، حاجیوں کو مبارک دی، تو حاجی بھی آگے سے مبارک دیتے ہیں کہ تمہیں بھی مبارک ہو۔ وہ اس بات پر تعجب میں ہیں کہ میں تو گیا نہیں، یہ مجھے مبارک دے رہے ہیں۔ دل میں سوچا، وہ کہتے ہیں، حجاج کہتے ہیں ہم نے تمہیں عرفات میں، مزدلفہ میں، حرم کعبہ میں دیکھا، تمہیں تو ہر جگہ ہم نے وہاں پایا۔ جب وہ واپس آئے تو رات نماز پڑھ کر اپنے اذکار و ذکر سے فارغ ہو کر جب سونے کے لیے بستر پر گئے تو کریم نے اتنا کرم کر دیا کہ سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کو تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں اس بات پر کیوں تعجب ہے کہ جب تم نے میری ایک کمزور اور میری ایک ضرورت مند بیٹی کی مدد کی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے یہ دعا کی کہ تمہاری صورت میں اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا کہ جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو برادران اسلام، سادات کی بھی خدمت کریں، سادات کو بھی اپنی خدمت کے اندر شامل کریں، ان سے پیار کریں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جب ایک سید زادے کی، اور وہ سید زادہ کے جو اس چیز کا ضرورت ہے، اسے حالات میں، وقت کے اندر اسے بھی ضرورت ہے، مگر وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا، آپ عزت اور پیار اور محبت سے جا کے اس کے قدموں میں اپنی محبت کو پیش کرتے ہیں، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ حسین کے نانا قبر میں بھی تم سے پیار کریں گے،
حشر میں بھی پیار کریں گے۔ اس لیے سادات کی خدمت کریں، سادات سے پیار کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم سب کو سادات کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔